تصور کیجیے دنیا کے دو سب سے بڑے طاقتی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایک دوسرے کو گور رہے ہو اور ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ صرف 23 ملین آبادی والا، لیکن ایسا جزیرہ جس کے لیے تیسری عالمی جنگ بھی چل سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے تائیوان کی، یہ کہانی ہے چین کی خانہ جنگی، یہ کہانی ہے امریکہ کی ایک فیصلے کی جس نے دنیا کی طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور سب سے اہم سوال، اگر کل چین تائیوان پر حملہ کرے کیا امریکہ واقعی اسے بچانے آئے گا؟ آج ہم اس پوری کہانی کو 1940 کی دہائی سے لے کر آج تک سمجھیں گے، مکمل تاریخ حقائق کے ساتھ۔ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ تمہارے ایک سبسکرائب ہم کو مزید اچھی ڈاکیومنٹری بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ Military drills around Taiwan. We cannot dictate who can come and who cannot come. 1940 کی دہائی چین ایک خوفناک خانہ جنگی کا شکار تھا۔ ایک طرف تھی ریپبلک آف چائنا کی حکومت اور دوسری طرف تیزی سے ابھرتی ہوئی کمیونسٹ تحریک جس کی قیادت کر رہی تھی ماؤ زی تنگ۔ یہ کمیونسٹ تحریک سوویت یونین کی حمایت سے منظم ہو چکی تھی، اس کے پاس نظریہ بھی تھا، فوج بھی اور عزم بھی۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے پورے مین لینڈ چین پر قبضہ کر لیا۔ حکومت، فوج اور لاکھوں وفادار افراد بحری جہازوں اور طیاروں میں سوار ہو کر چین کے ساحل سے صرف 130 کلومیٹر دور ایک جزیرہ پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جزیرہ تھا تائیوان۔ یہ کوئی عام جزیرہ نہیں تھا۔ 400 سال پہلے پرتگالی مہم جو یہاں آئی تھی اور انہوں نے اسے نام دیا تھا ایلہا فرموسا، یعنی خوبصورت جزیرہ۔ یہ جزیرہ ایشیا کے سمندری راستوں کے عین مرکز میں واقع تھا۔ زرخیز زمینیں، اہم تجارتی پوزیشن اور فوجی لحاظ سے بہت اہم۔ جاپان نے اسے 50 سال تک قبضے میں رکھا، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد فاتح طاقتوں نے اعلان کیا کہ تائیوان چین کو واپس ملے گا۔ لیکن سوال یہ تھا، کون سا چین؟ 1949 میں ماؤ زی تنگ نے بیجنگ میں اعلان کیا پیپل ریپبلک آف چائنا، ایک کمیونسٹ ریاست۔ اسی وقت تائیوان میں موجود حکومت نے بھی دعویٰ کیا اصل چین ہم ہے۔ یوں دنیا میں ایک ملک دو حکومتیں، دونوں خود کو اصل چین کہہ رہی تھی اور خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی تھی، بس سمندر کی اس بار منتقل ہو گئی تھی۔ تائیوان میں پناہ لینے والے حکمران نے بھی فوجی حکمرانی نافذ کر دی، جس پر بھی کمیونزم کا شعبہ ہوتا، گرفتار کیا جاتا، جیل میں ڈالا جاتا یا سزائے موت دی جاتی۔ حتیٰ کہ جو لوگ مکمل آزادی چاہتے تھے انہیں بھی کچل دیا جاتا۔ ادھر مین لینڈ پر ماؤ اپنے بحری اور فضائی طاقت تیار کر رہی تھی، وہ تائیوان تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس ابھی وہ طاقت نہیں تھی۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی، امریکہ تکا ہوا تھا، وہ یورپ کی تعمیر نو میں مصروف تھا اور اس نے فیصلہ کیا چین کے خانہ جنگی میں مداخلت نہیں کرے گی۔ صدر ہیری ٹرومین کے وزیر خارجہ نے ایک نقشہ دکھایا اور دفاعی دائرہ کھینچ دیا۔ اس دائرے سے باہر امریکہ کی ذمہ داری نہیں، تائیوان اس دائرے سے باہر تھا، کوریا بھی، ویتنام بھی۔ امریکہ کمیونزم سے پریشان تھا لیکن مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جون 1950 شمالی کوریا کی کمیونسٹ فوج سوویت حمایت کے ساتھ جنوبی کوریا پر ٹوٹ پڑی۔ صرف 11 ہفتوں میں تقریباً پورا ملک فتح کر لیا۔ امریکہ چونک گیا، اب یہ مخص چین کے خانہ جنگی نہیں لگ رہی تھی، یہ ایک عالمی کمیونسٹ توسیع معلوم ہو رہی تھی۔ امریکہ نے فیصلہ بدل دیا، فوجی کوریا بیچ دی گئی اور اسی تقریر میں ٹرومین نے اعلان کیا امریکہ بحری بیڑا تائیوان بھیجا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تائیوان کی تقدیر بدل دی۔ ٹرومین نے ایک نئی دلیل پیش کی، تائیوان کی خود مختاری ابھی بضابطہ معاہدے میں طے نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی حیثیت غیر طے شدہ ہے۔ اسی بنیاد پر امریکہ نے خود کو مداخلت کا حق دیا۔ ماؤ کے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ کوریا کی جنگ نے امریکہ کو اس کے دروازے تک لا کھڑا کیا تھا اور تائیوان اب امریکی بحری حفاظت میں تھا۔ امریکہ نے کانگریس سے مکمل اختیار حاصل کیا کہ وہ تائیوان کا دفاع کرے، حتیٰ کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت بھی۔ ماؤ نے جوابی اقدام میں قریب کی جزائر پر ہزاروں گولے برسائے۔ امریکہ فوجی منصوبہ ساز چین پر ایٹمی حملے کی منصوبے بنانے لگی۔ ایک منصوبے میں 10 لاکھ ممکنہ ہلاکتوں کا اندازہ لگایا گیا۔ سوویت لیڈر نکتایا خروشچیف نے وارننگ دی، اگر چین پر حملہ ہوا تو یہ سوویت یونین پر حملہ سمجھا جائے گا، یعنی تیسری عالمی جنگ۔ دونوں پیچھے ہٹ گئے لیکن تناؤ ختم نہیں ہوا۔ اگلی 21 سال تک دونوں اطراف روز چند گولے داغتی رہی، ایک عجیب سا توازن۔ 1950 کی دہائی میں چین اور سوویت یونین بھائیوں کی طرح تھی، دونوں کمیونسٹ، دونوں امریکہ کے مخالف، دونوں ایٹمی طاقت بننے کی دوڑ میں۔ لیکن 1960 کی دہائی میں دراڑ پڑنا شروع ہوئی۔ ماؤ زی تنگ نے چین میں عظیم چہلانگ جیسے معاشی تجربات شروع کی، زرعی نظام بدل دیا، کارخانوں کو دیہاتوں میں منتقل کیا، نتیجہ فصلیں ناکام، خوراک ختم اور کروڑ افراد بھوک سے مر گئے۔ سوویت قیادت نے ماؤ کو غیر ذمہ دار اور خطرناک قرار دیا۔ ماؤ نے سوویت یونین کو نرم اور اصلی مارکسزم سے منحرف کہا۔ یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے سرحدی چڑپوں تک پہنچ گیا۔ سوویت یونین نے تو یہاں تک دھمکی دی کہ وہ چین کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر سکتا ہے، وہی مراکز جنہیں بنانے میں اس نے مدد کی۔ واشنگٹن میں یہ سب غور سے دیکھا جا رہا تھا، اگر کمیونسٹ بلاک ٹوٹ جائے تو امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ 1969 میں ریچل ریکسن صدر بنے، وہ جانتے تھے کہ سوویت یونین سب سے بڑا خطرہ ہے اور اگر چین کو الگ کر لیا جائے تو طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے بعد میں کہا گیا تھا چائنا گارڈ۔ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی رسمی تعلق نہیں تھا، دونوں دشمن تھے، لہٰذا ایک خفیہ راستہ بنایا گیا پاکستان کے ذریعے۔
ہینری کسنجر نیکسن کی قومی سلامتی کی مشیر پاکستان آئی، بظاہر آرام کے لیکن خفیہ طور پر بے جنگ روانہ ہو۔ یہ 20 سال میں پہلے بار تک کوئی اعلیٰ امریکہ اہلکار چین پہنچا۔ چینی وزیر اعظم زو النائن نے گفتگو شروع ہوتی ہی تائیوان کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے یاد دلایا دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ خود کہتا تھا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، لیکن کوریا کے جنگ کے بعد امریکہ نے موقف بدل دیا اور اسے غیر طے شدہ قرار دیا۔ چین کی نزدیکی ناقابل قبول تھا۔ زو نے صاف کہا ایک ہی چین ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے، جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کچھ آگے نہیں بڑھے گا۔ کسنجر نے کہا ہم دو چین کی حمایت نہیں کرتے، نہ ہے ایک چین اور ایک تائیوان، لیکن انہوں نے زبان محتاط رکھی۔ کہا تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے لگتا ہے کہ مستقبل شاید بھی جنگ کی خواہش کے مطابق، یعنی شاید کہ بھی تائیوان چین میں شامل ہو جائے۔ یہ ایک سفارتی جملہ تھا، واضح وعدہ نہیں لیکن اشارہ ضرور۔ 1972 میں صدر نکسن خود چین گئی۔ یہ سر جنگ کے سب سے بڑے سفارتی پیش رفت۔ خفیہ گفتگو میں نکسن نے یہاں تک کہا ایک ہی چین ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے، لیکن یہ الفاظ عوامی پالیسی نہیں بنی۔ سرکاری سطح پر امریکہ نے اب بھی مہم موقف پر قرار رکھا۔ 1971 میں پیپل ریپبلک آف چائنا کو اقوام متحدہ میں بضابطہ نمائندگی مل گئی۔ تائیوان کو نکال دیا گیا۔ دنیا ایک ایک کر بے جنگ کو تسلیم کرنے لگی۔ امریکہ نے بھی 1979 میں صدر جیمی کارٹر کے دور میں یہ عرضی کو بضابطہ چین تسلیم کر لیا۔ امریکہ سفارت خانہ تائپ سے بھی جنگ منتقل ہو گیا اور تائیوان سفارتی طور پر تقریباً تنہا ہو گیا۔ جب امریکہ نے بے جنگ کو تسلیم کیا تو اس نے تائیوان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کر دیا، لیکن امریکی کانگریس مطمئن نہیں تھی۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا، تائیوان ریلیشن ایکٹ۔ اس کے تحت امریکہ تائیوان کو ہتھیار فروخت کرے گا۔ اگر تائیوان پر حملہ ہوا تو امریکہ اپنی صلاحیت برقرار رکھے گا کہ مدد کرے، لیکن واضح وعدہ نہیں کرے گا کہ ضرور کرے گا۔ یہ ہے اسٹریٹجک ایمبیگویٹی، یعنی جان بوجھ کر غیر واضح پالیسی۔ دہائیوں کے مارشل لا کے بعد تائیوان نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ 1990 کی دہائی میں پہلے براہ راست صدارتی انتخابات ہوئے۔ 76% ووٹرز نے ووٹ ڈالا۔ یہ ایک طاقتور پیغام تھا، ہم اپنی شناخت خود طے کرے گی۔ چین نے 1 لاکھ فوج جمع کی، بلاسٹک میزائل فائر کی، جنگی جہاز بھیجی۔ پیغام صاف تھا، آزادی کی طرف نہ بڑھنا۔ امریکہ نے جواب میں 2 طیارہ بردار بیڑا بھیج دی۔ تناؤ کم ہوا، انتخابات مکمل ہوئی، جمہوریت قائم رہی۔ تائیوان نے سمجھا لیا تھا کہ صرف اخلاقی حمایت کافی نہیں، لہٰذا حکومت نے سیمی کنڈکٹر صنعت کو سبسڈی دی۔ آج دنیا کی 90% جدید ترین مائکرو چپ تائیوان میں بنتی ہے۔ ایپل، AMD، کوالکم، نوائیڈا سب انحصار کرتے ہیں تائیوان پر۔ یہ چپس فوجی طاقت، مصنوعی ذہانت اور عالمی معیشت کی بنیاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا امریکہ اس جزیرہ کو چھوڑ سکتا ہے جو عالمی ٹیکنالوجی کا دل ہے؟ 2012 میں شی جن پنگ اقتدار میں آئی۔ انہوں نے کہا چینی قوم کی تجدید ہو گئی اور تائیوان کو مین لینڈ سے دوبارہ ملنا ہوگا۔ چین نے اپنے فوج کو جدید بنایا، میزائل، بحری بیڑا، فضائی طاقت۔ وہ مسلسل فوجی مشرق کرتے ہیں، جزیرے کے گرد بحری ناکہ بندی کی مشرق، میزائل فائر۔ پیغام واضح ہے، ہم تیار ہیں۔ امریکہ کہتا ہے ہم چین کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں لیکن منظور نہیں کرتے۔ ہم تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتے لیکن اس کے دفاع کی صلاحیت بڑھاتے رہے گی۔ یہی مبہم توازن 75 سال سے جنگ کو روکی ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یہ توازن نازک ہو جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ، صرف 23 ملین لوگ، لیکن اس کے گرد دنیا کے 2 سب سے بڑی طاقتیں ایٹمی ہتھیار کے ساتھ کھڑے رہی۔ تائیوان نہ مکمل طور پر آزاد، نہ چین کا حصہ، نہ امریکہ کا اتحادی۔ یہ ہے اسٹریٹجک ایمبیگویٹی کی دنیا، جہاں ہر فریق اندازے لگا رہے ہیں اور کوئی بھی پہلا قدم نہیں اٹھانا چاہتا، کیونکہ اگر توازن ٹوٹ گیا تو شاید دنیا دوبارہ ویسے نہ رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ صرف ایک چھوٹی جزیرہ کا تنازع ہے تو دوبارہ سوچیں، یہ مسئلہ دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان طاقت کے توازن کا ہے۔ یہ مسئلہ ایٹمی جنگ اور عالمی معیشت کے مستقبل کا ہے اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے گہری تحقیق پر مبنی اور اصل حقائق پر مشتمل ڈاکومنٹری بناتے رہے تو ابھی اسی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ملتے ہیں اگلی تحقیق۔